نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده واما بنعمت ربك فحدث۔ ناظرین گرامی قدر، آج ماہ میلاد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، اور میلاد نبی کہتے کس کو ہیں، اور پھر یہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور پھر جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان کو ایک سادہ سا جواب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں ان کا خوب چرچا کرو۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صحیح الاعضاء پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ ہم الحمدللہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انسان جتنا شکر اللہ پاک کا ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو، اچھے طریقے سے چرچا کرو۔ ناظرین گرامی قدر، ماہ ربیع النور شریف یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مقدس ہے۔ یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس کے اندر باعث وجود کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب یہ چرچے کا حکم فرمایا کہ جو نعمت ملے اس کا چرچا کرو، اہل سنت و جماعت یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں؟ محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر برقی کمکموں کے ذریعے، جھنڈوں کے ذریعے اور دیگر جو سجاوٹی سامان ہے اس کے ذریعے روشنائی کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر جشن مناتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جشن منانا یہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ فلاں سے ثابت نہیں، تو فلاں نے نہیں کیا، تو یہ اس نے نہیں کیا، تو یہ صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، تو یہ امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام نسائی نے نہیں کیا، تو یہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ 1400 سال بعد تم بریلوی مکتبہ فکر یہ ماہ میلاد کے اندر ولادت مصطفیٰ کے جشن مناتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات گوش گزار کرتا چلوں، قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، کسی کو کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کرتا۔ دلائل بہت ہیں، آپ لوگوں کی بد مذہبوں کی اپنی کتب کے اندر دلائل کثیرہ موجود ہیں کہ جس کے ان کے بڑوں نے یہ کہا کہ ماہ میلاد منایا کرو۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات حضور محدث حق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بات کرتا چلوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، ان کو اپنے بھی مانتے ہیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو جی اصل دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، بد مذہب، وہ وہابی ہو گئے، وہ دیوبندی ہو گئے، یہ ان کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس رات تشریف لے کے آئے، یعنی 12 ربیع الاول کی رات، وہ رات لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کیوں افضل ہے؟ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اب تم لوگ قرآن کو تو مانو، لیکن صاحب قرآن کی جب ولادت کا دن آئے اور تم لوگ مر جاؤ، تم لوگ کو شرک یاد آ جائے، بدعت یاد آ جائے، ہاں ناظرین گرامی قدر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم ان پہ نہ مناؤ، تم لوگوں کو کہا ہی نہیں۔ اللہ نے، رب خود فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تو احسان ہی مومنوں پر کیا ہے۔ کیسا احسان؟ اپنا محبوب بھیج کے۔ تو ہم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، وہ محبوب کے جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی آنے کی بشارتیں انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ ہاں یہ وہی نبی کریم علیہ السلام ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب پیدا ہوا، میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی، تو میری والدہ نے نور دیکھا ہے، اور وہ نور کیسا تھا کہ جس سے شام کے محلات نظر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ احادیث طیبات سے ثابت ہے، یہ ائمہ مجتہدین کے
طریقوں سے ثابت ہے، اور پھر یہ صحابہ کرام نے میلاد منا کر دکھایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہر ایک کا میلاد منانے کا انداز اپنا اپنا ہے، ہاں مگر رہے شریعت کے دائرے کے اندر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے انداز کے مطابق میلاد منایا، اب ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی، ہم اس طریقے سے میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان کے اندر اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک کی جوانی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی پاک کے بچپنے کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی پاک کی ہجرت کو ذکر کیا جاتا ہے، نبی پاک کی اپنی امت سے محبت کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک سے رب کی محبت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آئے اسی حوالے سے میں ایک حدیث قدسی آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کہ اے محمد اگر میں تیرے نور کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ کسی آسمان کو کل کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے محمد میں تیرے نور کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کے اندر کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ اسی سے موافق ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی پر میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ ناظرین گرامی قدر، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی میلاد منایا اور نبی پاک نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے، اس کے میں مفہوماً ترجمہ گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام ممبر سجواتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر کے اوپر کھڑا کرتے، کھڑا کرنے کے بعد اپنی تعریف سنتے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اشعار کہا کرتے، اور نبی پاک داد بھی دیا کرتے، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر اس داد کو سنا کرتا اور ان اشعار کو سنا کرتا۔ یہ نبی پاک کا میلاد ہی ہے، اور پھر یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ میلاد مناتا وہ ہے اور خوشی اس کو ہوتی ہے جس پر رب نے احسان کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے محبوبہ فرما دی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوبہ فرما دیجئے ان سے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشی منائیں، اس پر جو یہ تمام چیزیں ان کے پاس ہیں ان سب سے افضل ہے۔ وہ کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ رات وہ لمحات لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اس دن قرآن نازل ہوا، وہ 1000 ماہ سے افضل ہوگی۔ اس دن صاحب قرآن کی ولادت ہوئی تو یہ پھر ان 1000 راتوں سے بھی افضل رات ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق و رسالت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم تو میلاد منائیں گے نبی پاک علیہ السلام کا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ دی ہے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو احباب گرامی قدر، کائنات کے اندر ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ ملی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ وہ نبی کیسا ہے کہ جس نے قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی کرنی ہے؟ وہ کیسا نبی ہے کہ جس نے اپنے دست مبارک سے جامع کوثر بھر بھر کے پلانے ہیں؟ وہ کیسا نبی ہے؟ اس کا جشن کیوں نہ منایا جائے، اس کی آمد کے چرچے کیوں نہ کیے جائیں کہ جب وہ نبی امام الانبیاء بھی اور خاتم الانبیاء بھی ہے، وہ نبی کا جشن کیوں نہ منایا جائے؟ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا تو نہیں پتا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر 70,000 سال بعد آسمان میں ایک تارا چمکتا تھا، اور اس تارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، 70,000 سال بعد چمکتا ہے، اور 70,000 سال بعد وہ دیکھا ہے میں نے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 سال بعد وہ تارا چمکتا تھا اور میں نے 72,000 سال اس تارے کو دیکھا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ شان مصطفیٰ ہے اور یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، نبی پاک نے خود منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا ہے، ائمہ مجتہدین نے منایا ہے، سیاستہ والوں نے۔ یہ باب ما جاء فی میلاد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ آپ گرامی قدر، ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے اور والہانہ محبت ہے، اور پھر بات وہی کرتا چلوں کہ جشن وہی منائے گا کہ جس کے اوپر احسان ہوا ہے، اور احسان ایمان والوں پر ہوا ہے۔ تو اب جو مرضی ناراض ہوتا رہے، تو پھر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔